الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا کریں گے ہم؟ ترجمہ قرآن کی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جنت ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو بردبار بنا دیں گے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم اپنی روٹین کے مطابق پچھلے کل والے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ فتح پہ ہم نے پچھلا درس چھوڑا تھا۔ اس میں صلح حدیبیہ یا بیعت رضوان کا مکمل ذکر تھا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو کھلی فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد کے لگائے گئے الزامات کو دور کر دے، آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست کامیابی عطا فرمائے۔ اور پھر اس کا باقاعدہ آغاز حدیبیہ کے مقام پر ہوا کہ اللہ پاک نے مومنوں کو دلوں کو اطمینان عطا فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور ان کی غلطیاں دور ہو جائیں، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے اور منافقوں اور مشرکوں کو سخت سزا دے۔ جب سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے تو اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، فدا کا امی و آبی، آقا یہ بتائیے کہ ہم مکہ کب جائیں گے، کعبے کا طواف کب کریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے کعبے کو جا کے کب دیکھیں گے۔ وہ ان کے مسکن تھے، وہ ان کے گھر تھے، ان کی برادریاں تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، وہاں بچپن، جوانیاں، بڑھاپے سب وہاں گزرے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنا ایک آبائی گاؤں ہوتا ہے، بندہ کہیں بھی چلا جائے، بڑے اعلیٰ ترین پوش علاقوں میں چلا جائے تو وہ اپنی پرانی گلیاں اور کچے مکان اور اپنے گاؤں پھر بھی یاد رہتے ہیں۔ تو وہ تو ساری کائنات کا محور و مرکز تھا اور عشق تھا نبی علیہ السلام کو اس سے۔ مکہ شریف میں رہتے ہوئے جب کفار نے مکہ کا طواف بند کر دیا، اندر آنے پہ پابندی لگا دی مسلمانوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حضرت ام ہانی کے گھر کی سیدھ کے قریب وہاں دور کھڑے ہو کے کعبے کی زیارت کرتے رہا کرتے۔ تو جس وقت آپ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کی تو اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، مکہ کی طرح مدینہ بھی مجھے محبوب کر دے۔ اتنا پیار تھا آپ کو مکہ سے۔ تو باقی صحابہ کا بھی یہی عالم تھا۔ تو بار بار مختلف مواقع پہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اس بے قراری کا اظہار کرتے
آخر جب 6 سال ہو گئے آپ کی ہجرت کو، تو 6 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سب لوگ جا کے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم کعبے میں جا کے زیارت بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ تو پھر اسی سن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دعوت دی، اور مختلف جو قبیلے بیچ میں یہودیوں کے، منافقوں کے، وہ جو سارے ملے ہوئے تھے، ان کے اندر مسلمان جو رہتے تھے، ان سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کہ سب تیاری کریں اور چلیں مکہ کی طرف۔ قربانی کے جانور ساتھ لے لیے گئے، 70 اونٹ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے قبیلے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی قربانی کے جانور سب کے لیے ساتھ تھے۔ اب اس وقت جب آپ نے دعوت دی تو وہ جتنے منافق تھے، اندر تو مصلحت کوئی اور ہوتی ہے نا، تو مصلحت یہی تھی کہ جو خالص مومن ہوں گے وہ ساتھ چل پڑیں گے، جو منافق ہوں گے وہ بہانے بنائیں گے۔ تو انہوں نے یہی کیا، وہ بہانے بنا کے طرح طرح کے وہ پیچھے رہ گئے۔ 14 اور 1500 کے درمیان صحابہ اکرام کی تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ تو کعبہ کا ارادہ فرمایا، اتنے لوگوں کو ساتھ لیا، قربانی کے جانور لیے، ان کے گلوں میں وہ نشان ڈالے جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ وہاں سے نکل کر بیر علی پر، جسے ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، جب مدینہ شریف سے نکلتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کے پھر آگے کعبہ کو جانا ہوتا ہے، مکہ المکرمہ۔ تو اس مقام پہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے تمام صحابہ نے احرام باندھے اور پھر مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ اب پکا ارادہ ہو گیا عمرے کا، اور پھر جب آپ چلے تو میں نے پہلے بتایا کہ ہر زمانے میں CID کے طریقے اپنے ہوتے ہیں، اور جب مخالف فریق ہوتے ہیں جو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ایکٹیویٹی سے واقف رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کو لے کے چلے، ادھر مکہ والوں کو مخبری ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں سے لوگ چل پڑے ہیں، اور ان کو زیادہ تر گمان یہی تھا کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر قبضہ کرنے آ رہے ہیں کعبے پہ، اور زبردستی یہ جنگ لڑیں گے۔ ادھر ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے زور و شور سے، یعنی مکہ والوں نے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور کچھ لشکر جو ہیں وہ تیار کر کے مکہ سے باہر راستے میں بھیج دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع ہو گئی کہ مکہ والے کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے ساتھیوں کے مشورے سے وہ جو معروف سیدھا مشہور راستہ تھا اس کو بدل لیا، اور بدل کر ایک مشکل تنگ راستے سے جو سائڈ سے کہیں سے ہو کے آتا تھا، اس راستے سے آپ نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ ہم مکہ پہنچ جائیں۔ لیکن ایک دوسرے کی مخبری ہوتے ہوتے آپ جو دوسرے راستے سے تشریف لائے، راستے میں ایک جگہ پہ ٹھہراؤ ہوا، اور ادھر ٹاکرا ہوا، مکہ والوں کے لشکر کے وہ جو آئے تھے سوار، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ ہر طرح ہر چند مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے یقین دلایا کہ ہمارے قافلے کو دیکھیں، ہمارے قافلے کے اندر قربانی کے جانور ہیں، اور ہم سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جنگ کے لیے آتا ہے وہ ساز و سامان لے کے آتا ہے، وہ اسلحہ لے کے آتا ہے، اور ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں۔ مگر مکہ والے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مختصر یہ کہ راستے میں چند جگہوں پر مذاکرات ہوئے، ان کے لوگ آئے، ان کے لوگ بیٹھے، بات بڑھتی رہی، سفر چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ جو اوپر کے دوسرے کہیں غیر معروف راستے سے اپنے لوگوں کو لے کے آئے تو حدیبیہ کے مقام تک پہنچے۔ حدیبیہ کا مقام جو ہے وہ مکہ سے تقریباً 8-9 کلومیٹر باہر کی طرف ہے، اور اس کا کچھ حصہ حرم کعبہ میں آتا ہے، اور یعنی حدود میں، اور کچھ حصہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر آتا ہے، مطلب یہ میقات بھی بنتی ہے۔ اور یہ جگہ کافی ہٹ کر اب تو ماشاءاللہ
وہ کافی آباد ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک کسی کو اس جگہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی، تو الحمدللہ اس جگہ کی جب اللہ پاک نے حاضری نصیب کی تو ہم نے زیارت کی، اور وہاں جا کر یہ سعادت ملی کہ اس مسجد کے اندر جو وہاں پہ مسجد بنی ہے، اس درخت کی جگہ پہ جدھر آپ نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، تو جتنے ساتھی ساتھ گئے تھے، یہی جو حدیبیہ کا واقعہ اور بیعت رضوان کا واقعہ وہ اسی مسجد میں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کو سنایا الحمدللہ۔ تو آپ جب وہاں تشریف لے آئے، آپ نے وہاں اپنے قافلے کو روکا، ادھر سے مختلف لوگ جو مکہ والوں کی طرف سے آ رہے تھے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ادھر ہماری طرف سے کوئی بندہ جانا چاہیے، اور وہ جا کے مکہ والوں کو یقین دلائے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، تو خواہ مخواہ فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ طے یہ پایا کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی برادری بہت ساری مکہ میں ہے، اور آپ ایک بڑے شریف اور بڑے نامور سرداروں میں معروف ہیں، تو آپ کا ایک بڑا رکھ رکھاؤ اور بڑی عزت وہاں مکہ میں ہے، تو اگر کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو پھر آپ کی برادری کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دے سکیں گے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، مکہ والوں کے ساتھ جا کے گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، البتہ اے عثمان آپ آگے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کے لیے کعبہ کھلا ہے، آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کر لیں۔ اب یہاں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا، وہاں آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوسرے سردار سب آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ کے لیے دروازے کعبہ کے کھلے ہیں اور آپ جا کے طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، مگر ادب، محبت اور وفا، یہ ساری چیزیں جس شان کے ساتھ جلوہ گر تھی، وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے بغیر ایسے 100 کعبے بھی ہوں تو عثمان کسی کا نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا، جب تک میرے نبی ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا کہ مزید مذاکرات جاری رہیں، بات چیت ہو۔ ادھر مقام حدیبیہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو افواہیں پہنچنا شروع ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مکہ والوں نے عثمان کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ قتل تو نہیں ہوئے تھے، یہ کچھ شیطان کی اور کچھ شرپسند لوگوں کی شرارت تھی کہ یہ چیز مشہور کر دی گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کی تحقیق کے لیے ارشاد فرمایا، ادھر مکہ والوں نے ایک اور بندے کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کریں۔ میں نے کہا نا کہ بار بار لوگ آتے رہے، جاتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، لیکن بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ جو بندہ آیا اس نے آ کے جب سارے لشکر کو دیکھا اور اسے یقین ہوا کہ ان کے پاس تو کوئی جنگی سامان ہے ہی نہیں، مسلمان تو جنگ کرنے نہیں آئے، واپس جا کے جب انہوں نے مکہ والوں کو بتایا کہ بھی بہتر ہے کہ آپ لوگ ان کو آنے دیں اور انہیں عمرہ کرنے دیں، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ وہاں کوئی ایسے اثرات ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے۔ جو بندہ جا کے یہ واپس جواب دیتا تو مکہ والے جو سردار تھے وہ اس کو برا بھلا کہہ کے اس کو بٹھا دیتے کہ تمہیں تو ہم نے بڑا عقل مند سمجھ کے بھیجا تھا اور تم آ کے انہی کی باتیں کرنے لگے۔ پھر پہلے لوگ جب واپس چلے گئے ان کو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھایا، تو عروہ بن مسعود جو ہیں وہ بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے جاتے اور انہیں بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کے معاملات کا پتہ، اور بڑے زیرک آدمی تھے اور دنیا دیکھی ہوئی تھی اور بڑی سمجھداری اور بڑی اچھی بہترین گفتگو کر سکتے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو پھر بنا کے بھیجا سفیر اپنا، آپ جائیں، آپ جا کے بات کریں۔ وہ بھی آئے عروہ بن مسعود، تو انہوں نے بھی آ کے جب منظر دیکھا، بات چیت کی، مذاکرات کیے، تو انہوں نے ان پہ سب سے زیادہ اعتماد کر کے بھیجا تھا
یہ جب واپس گئے تو انہوں نے بھی جا کے وہی کچھ بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو آ کے عمرہ کرنے دیا جائے، وہاں پہ ایسا کوئی بھی ماحول نہیں ہے جس سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کیونکہ عروہ بن مسعود نے آ کے جو چال چلی نا گفتگو کے دوران، اس نے چال چلی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز پہ بڑے مضبوط ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی آپ نے ان مریدوں سے، صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان فالوورز سے، تو یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب تھوڑی سی شدت کا، سختی کا وقت آئے گا تو یہ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو آپ ان پہ اعتماد کر کے اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، یعنی بلیک میل کرنے کی کوشش کی اپنی گفتگو کے انداز سے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ بات بھی بڑی سخت بری لگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قوم جنہوں نے اپنے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے اور رسول کی رسالت کا، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اب عروہ بن مسعود نے وہاں دیکھ بھی لیا کہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اپنے اپنے علاقوں میں، کلچرز میں، تو وہاں پہ بات کرنے کا یہی انداز تھا کہ وہ گفتگو کرتا اور کرتے کرتے یوں ہاتھ بڑھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تک لے آتا۔ صحابہ کرام جو پاس بیٹھے ہوتے ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ وہ بات کرنے والا ہمارے محبوب کے ساتھ اس طرح بات کیوں کر رہا ہے۔ تو حضرت مغیرہ تلوار لے کر آپ کے ساتھ کھڑے تھے، تو وہ جتنی مرتبہ عروہ بن مسعود کا ہاتھ بڑھتا تو وہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارتے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے نبی کی داڑھی مبارک تک ہاتھ لے جاؤ، تم تمیز سے، ادب سے بات کرو۔ پھر اسی دوران اس کی وہاں موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو فرمایا تو آپ نے کلی کی، وضو کا پانی جب گرا تو وہ سب چیزیں دیکھتا رہا کہ صحابہ کرام اس بے قراری سے آپ کے ارد گرد جمع تھے کہ جب آپ وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے ہوئے پانی گرتا تو صحابہ اپنی چادریں نیچے کر لیتے، اپنے ہاتھ نیچے کرتے، اپنے چلو نیچے کرتے، اور رش زیادہ، مطلب 1400-1500 لوگ تھے، کتنا رش تھا، تو اس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ آپ کی ذات تک تو پہنچ نہیں سکتا تھا، تو پھر کیا ہوتا کہ جو آگے والے لوگ جن کے ہاتھ گیلے ہوتے تو ان گیلے ہاتھوں پہ پیچھے والے اپنے ہاتھ مار کے وہ تری حاصل کرتے اور اپنے چہروں پہ پھیر لیتے۔ آپ لعاب مبارک پھینکتے تو جو دیوانہ وار صحابہ کرام اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو جا کے عروہ بن مسعود نے کہا کہ وہاں غیر معمولی حالات ہیں، میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کے درباروں میں جا کے پیغامات دیے ہیں اور ان کی فوجوں کو دیکھا ہے، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، ان کے فالوورز کو، محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن روئے زمین پر میں نے ایسا نقشہ کہیں نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے غلاموں کا دیکھا۔ اگر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ چھوڑ جائیں گے اور یہ اکیلے رہ جائیں گے تو تم اپنی جنگ لڑ کے کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ قیامت تک ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ ان کا نمائندہ ان کے پاس واپس جا کے بات کر رہا ہے۔ پھر مکہ والوں نے سر جوڑے آپس میں کہ راستہ کوئی صلح کا نکالنا چاہیے، اگر وہ لوگ زبردستی آ گئے۔ ادھر جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام آپس میں یہ مشاورت کرتے تھے اور حضور کو بھی یہ مشورہ دیتے کہ ہم چلیں، جب وہ لوگ اس طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم تو خود لڑائی نہیں کر رہے، ہم چلیں اور جا کے ہم کعبے کا طواف کریں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ابھی اجازت نہیں فرما رہے تھے۔ پھر سہیل نامی شخص کو مکہ والوں نے بھیجا، وہ بھی بڑا دانا آدمی تھا، بڑا تیز ترار، بڑا سمجھدار، بڑا ہوشیار، تو اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور تم جا کے صلح کے لیے بات چیت کرو، اور بات چیت کر کے فضا ہموار کرو، صلح ہو جائے اور اس کے لیے شرائط مقرر ہو جائے۔ جب آ کے بات چیت ہوئی، کافی طویل بات ہوتی رہی، آخر یہ طے پایا کہ کچھ شرائط پر صلح کی جائے گی اور صلح نامہ تحریر ہونا شروع ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک اور صحابی کو ارشاد فرمایا، تو اس شخص نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ صلح نامہ لکھنے کے لیے بھی کوئی عام صحابی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے خاندان کا، بنو ہاشم میں سے جو کوئی اعلیٰ ترین عہدے کا مالک ہو وہ بندہ ہونا چاہیے، یا حضرت علی لکھیں یا کسی اور کا نام لیا، تو حضرت علی کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور آپ کو بلایا کہ آپ معاہدہ لکھیں، شرائط لکھیں، اور یہ شرائط
کہ ایک کاپی مکہ والوں کے پاس ہوگی، ایک ہمارے پاس ہوگی۔ جب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جانے لگا تو وہ شخص بول پڑا، اس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ہم جو اپنے خطوں کے اوپر لکھتے ہیں آپ وہ لکھیں۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی وہی لکھو، کیا بسمک اللہم، بسمک اللہم لکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ جو صلح نامہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکہ والوں کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ جب آپ نے محمد الرسول اللہ لکھنا چاہا تو وہ بندہ پھر بول پڑا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہم رسول کا لفظ یہاں نہیں لکھنے دیں گے۔ حضرت علی نے قلم روکا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ لکھ دیں محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ کے ساتھ صلح کریں گے اور اس کی شرائط لکھیں گے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم رکھ دیا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا، میں رسول کا نام لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے مٹا دوں یہ میں نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے تھے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الامر فوق الادب، یعنی حکم جب آ جائے تو پھر ادب ایک طرف رہ جاتا ہے، مگر حضرت علی کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ تم نے کہاں لکھا ہے، اور آپ نے دیکھ کر اسے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ کے نام سے لکھا گیا۔ آگے چل کر جب معاہدہ ہوا تو لکھا گیا کہ 10 سال تک ہمارے مابین کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ پھر شرط لکھی، انہوں نے شرط رکھی کہ اگر ان 10 سالوں کے درمیان کوئی مکہ سے ہمارے طرف سے کوئی بندہ ہمارا اسلام قبول کرتا ہوا آپ کی طرف آئے تو آپ پابند ہوں گے کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ ذرا سوچئے، شرائط سوچئے اور دھونس دیکھیے اور اللہ کے نبی کی بصیرت دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے ان شرائط کو قبول کروا کے بلکہ کر کے تو وہ لکھوا رہے ہیں۔ اب صحابہ اکرام تلملا رہے ہیں اور وہ بے قرار تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ایسی شرائط لکھا رہے ہیں۔ لیکن جو نظر آپ کی دیکھ رہی تھی وہ صحابہ کی تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو یہ شرط لکھی گئی۔ دوسری کیا تھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اسے واپس بھیجیں گے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ مسلمان واپس مکہ ہماری طرف آئے تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، ہم واپس نہیں بھیجیں گے، آپ واپس بھیجیں گے۔ ابھی یہ شرائط لکھی جا رہی تھی کہ وہی سہیل نامی بندہ جو تھا اس کا ایک بیٹا ابو جندل نام کا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، گھر میں باندھا ہوا تھا۔ وہ رسیاں توڑا کے اس کو خبر ملی کہ حضور اور صحابہ کرام جو ہے وہ مقام حدیبیہ پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ رسیاں توڑا کے کسی طریقے سے وہاں سے نکل کے گھسٹتا ہوا، بندھی ہوئی تھی، پیر بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ اسی طرح سے اتنا سفر 8-9 کلومیٹر کا طے کر کے وہاں پہنچ گیا۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اس کی سہیل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گرا تو فوراً وہ سہیل بولا کہ ہماری شرائط طے ہو رہی ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بندہ آئے گا تو آپ اسے واپس بھیجیں گے، لہٰذا اس کو واپس بھیجا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو طے ہوا ہی نہیں، ابھی تو معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا، ابھی تو شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ معاہدہ مکمل تب ہوتا ہے جب دونوں فریقوں کے دستخط ہو جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، آپ اس کو ابھی واپس بھیجیں ورنہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کرتے، اور بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو بلایا، اسے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ آپ اس مصیبت اور اس آزمائش پر اور اس ابتلا پر صبر کریں، اللہ پاک آپ کو اس صبر کا اجر دینے والا ہے اور آپ کی آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب چونکہ ہماری پوری جماعت کا معاہدہ ہو گیا ہے اس لیے ہم اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے، لہٰذا آپ اس کو قبول کریں۔
وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، التجا کر رہا تھا کہ آپ مجھے پھر اس ظالم و جابر باپ کے حوالے کر رہے ہیں جو پہلے مجھ پر اتنے ظلم کرتا ہے، اب اس سے بھی زیادہ ظلم کرے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود اس شخص کو بھیج دیا اور جو شرائط لکھی جا رہی تھی ان کو پورا کیا۔ اب جب یہ شرائط لکھی گئی اور پھر ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال میں اسی طرح یہاں سے حدیبیہ سے واپس مدینہ چلے جائیں گے، آپ کو مکہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگلے سال میں آپ پھر احرام باندھ کے آئیں، ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، حرم خالی کر دیں گے، کعبہ خالی کر دیں گے، آپ 3 دن کے لیے آپ آ کے یہاں رہیں، اپنی عبادت کریں، عمرہ کریں، اپنے ارکان پورے کریں، اور اس کے بعد جائیں، آپ کے لیے رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی شرط مانی، اب یعنی وہاں سے واپس جانا تھا۔ تو جو جوانی میں ایک جوش مارتا خون ہوتا ہے، جو جذبے ہوتے ہیں اور جو جانیں قربان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، تو صحابہ بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اندر کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، ہمارا رب سچا نہیں ہے، ہمارا دین سچا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب سچا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ پھر اتنے گر کے معاہدے کیوں ہو رہے ہیں، پھر اتنے گر کے صلح نامے پہ سائن کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ہم سچے ہیں تو ہم اپنی جانیں قربان کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لڑ کیوں نہیں سکتے؟ ہم ان سے بدلہ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، اسلام کی بے عزتی ہے، ہماری بے عزتی ہے، تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رب کا حکم ہے۔ آپ نے احرام کھول دیا اور اپنے جانور کی قربانی کا حکم دے دیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ صحابہ مان نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم احرام نہیں کھولیں گے، ہم کعبے کا عمرہ کرنے آئے ہیں، طواف کرنے آئے ہیں، اور آپ نے خواب سنایا تھا کہ خواب میں ہم نے کعبے کا طواف کیا ہے، تو پھر اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ تو فرمایا تھا کہ ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور عنقریب کریں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر بعض روایت میں عرض کر رہی ہوں کہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، آپ اپنے حجرے میں، اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ جب اندر گئے تو کچھ پریشان لگے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا آقا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے مسئلہ بتایا کہ اس طرح بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور یہ معاملات ہیں۔ تو حضرت سلمہ نے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کہے بغیر اپنا احرام اتار دیں اور اپنا اونٹ ذبح کر دیں۔ جب آپ یہ کر چکیں گے تو صحابہ کے پاس سوال جواب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، وہ خود سارا کچھ کر لیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا، احرام اتار دیا، قربانی کر دی، سارے صحابہ نے بھی آہستہ آہستہ احرام اتارے اور قربانی کر دی۔ پھر اس جگہ پر یعنی جب پیچھے میں نے کہا کہ حضرت عثمان گئے اور پتہ چلا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، اس وقت وہاں پر ببول کا یعنی کیکر کا ایک درخت تھا حدیبیہ کے مقام پہ، اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے اور آپ نے تمام صحابہ کو خطبہ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ہے جو اپنی موت پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے؟ یعنی اب نہ تو ساز و سامان ہے لڑائی والا، نہ اسلحہ ہے، اور اب اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینا پڑتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں لڑ کے بدلہ لینا ہوگا، تو پھر کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے؟ اس وقت تمام صحابہ اکرام نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی بیعت کی کہ ہم مرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تمام صحابہ بیعت کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دست مبارک پر دوسرا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ادھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو نازل کیا، وحی آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ تمام لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، بلکہ یبایعون اللہ، در حقیقت یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری اور اتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے ان لوگوں کو عطا کیا جنہوں نے وہاں اس مشکل وقت میں رسول اللہ کے دست مبارک پہ بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی اتاری۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ نہیں، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا، اور اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ اس وجہ سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہوا، اور وہ جو وہاں پہ جو صلح نامہ لکھا گیا اس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ یہ تمام وہ واقعہ تھا جو 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس سال میں پھر ان تمام شرائط کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے، اور اگلے سال میں آپ آ کے آپ نے لوگوں کے ساتھ پھر عمرہ کیا، اور وہ بشارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کی دی تھی، وہ اس سے فوراً تھوڑے ٹائم کے بعد اللہ پاک نے وہ پوری کر دی، اور اب شان و شوکت کے ساتھ، عزت اور عظمت کے ساتھ تمام مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ آتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ یہی وہ فتح مبین تھی جس کا اللہ پاک نے اعلان کیا تھا۔ اب وہ حکمتوں پر مبنی، مصلحتوں پر مبنی وہ جو صلح نامہ تھا، جس کے ظاہر جو پوائنٹ تھے وہ تو مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے لیے فائدہ مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہی شرائط پر چل کر جو تھوڑا ٹائم صبر کیا تو آخر پہ اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ ایک واقعے کی تھوڑی سی مختصر سی ڈیٹیل ہے، تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کے لیے کتنی مشکلات تھیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی مشکلات تھیں، مگر کوئی شخص اسلام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر لمحے کے بعد سب کے جذبات پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے مضبوط ہوتے، اور ہر کوئی اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار سب کچھ اسلام کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو پھر اسی صورت میں انہی رکوعات میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مذمت بھی کی جنہوں نے بہانے بنائے، اور بہانے بنا کے گھر بیٹھے۔ گھر بیٹھنے کا مین مقصد ان کا یہ تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان جس انداز سے جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس جنگ کا کوئی سامان ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ باقی تحفظ کے انتظامات ہیں، تو جتنی طاقت مکہ والوں نے جمع کر لی ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے، یہ تو اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، اور ان میں سے کوئی بندہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو حالات مکہ کے ہیں تو وہاں جا کے ان میں سے کوئی بندہ واپس نہیں آئے گا، لہٰذا وہ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں چلے کہ ہم نے مار کے آنا ہے، باقی تو کچھ بچنا نہیں ہے۔ لیکن یہ کسے پتہ تھا کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور حالات کو کس طرح اللہ پاک نے بدلنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جی، اب اس کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الحجرات۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بتانے کے لیے 2 رکوع پر مشتمل نازل کی گئی ہے، اور اس میں خاص آپ علیہ السلام کی ذات، آپ کی بارگاہ، آپ کے گھر مبارک کی تعظیم بتائی گئی ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، یعنی آپ کے حجروں میں لوگ جب جائیں یا کسی کام کے لیے، یا اندر جائیں یا باہر کوئی کام ہو، تو انہیں بلانے کا انداز تک سکھایا گیا، مخاطب کرنے کا طریقہ بتایا گیا، حضور کا انتظار کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو لفظ حجرات اس صورت کے اندر آیا، اسی نام پہ اس صورت کا نام ہو گیا۔ اس صورت میں بطور خاص نبی علیہ السلام کے حقوق، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور اخلاق اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ صرف چلنے کا مطلب نہیں، بلکہ گفتگو میں بھی اپنی بات نبی کی بات سے آگے نہ کرو۔ اللہ تو ان سے باتیں نہیں کرتا، اللہ زمین پہ چلتا بھی نہیں ہے،
اللہ کے سامنے بیٹھ کے کسی نے گفتگو بھی نہیں کرنی، لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی آگے پیش قدمی نہ کرو؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی بات ہے، جو میرے محبوب کی ذات ہے، جو میرے محبوب کی آداب ہیں، وہ در حقیقت میرے آداب، میری بات، میری گفتگو ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ یا آپ کی بات ہو، آپ کا ذکر ہو، تو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء، فقہاء، ائمہ حدیث نے لکھا کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کے فرمان پہ بھی جاری ہوتا ہے، یہ حکم نبی علیہ السلام کی حدیث پہ بھی جاری ہوتا ہے، یہ حکم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے حجرے میں جانے والوں پہ بھی جاری ہوتا ہے، اور یہ حکم آج گنبد خضرا میں جانے والوں پر بھی جاری ہوتا ہے کہ ان تمام نسبتوں کے ساتھ جب کوئی امتی اپنی آواز اونچی کرے گا، بلند کرے گا، تو اس کے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، چھوٹی موٹی سزا نہیں ہوگی بلکہ غارت ہو جائیں گے تمہارے تمام اعمال اتنی بے ادبی کرنے سے کہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی کہ تمہارے پلے کچھ نہیں رہا۔ یعنی اب ادب سنیے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے جو میرے سامنے بھی جو بیٹھے ہیں اور جو باہر بھی سننے والے لوگ ہوں گے، کالج اسکولز میں احادیث وغیرہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی اس وقت سن رہے ہوں گے، تو میں سب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گی کہ اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم خود ایک دوسرے کو بلاتے ہو، مطلب کسی کا نام لے کے بلانا، کسی کو دور سے آواز دے کے بلا لینا، عامیانہ انداز میں مخاطب کر لینا، ان تمام انداز میں کسی انداز کے ساتھ نبی کو بلانے کی اجازت نہیں۔ وہاں پہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے نا، دور سے دیہاتوں سے بدو آتے، عرابی آتے، تو جب کوئی کام ہوتا اور حضور اپنے حجرہ مبارک میں استراحت فرما رہے ہوتے تو وہ باہر گلی میں کھڑے ہو کے آواز دیتے یا محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی اور اپنے محبوب کا ادب سکھا دیا۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نبی کی کو آواز ہی مت دو، باہر بیٹھ جاؤ، میرے نبی کے باہر آنے کا انتظار کرو، یہ ادب ہے۔ جب نبی خود باہر تشریف لائیں تو پھر ان سے بات کرو، اور اگر تمہیں بلانا پڑے تو پھر تم کم آواز کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، محمد کہہ کے مت پکارو، یہ میرے محبوب کی توہین ہے۔ تو اگر تم ان کے سامنے بیٹھے ہو اور کسی بات میں سوال جواب ہو رہا ہو تو کبھی یہ جرأت نہ کرنا کہ جتنی آواز میں میرے نبی بات کر رہے ہیں تم اتنی آواز میں بات کرو، یا تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے، یا نبی جب گفتگو کر رہے ہوں تو اس گفتگو کے دوران تمہاری آپس کی کوئی بات اونچی آواز میں سنائی دینے لگے۔ یہ سب گستاخیاں ہوں گی، سب توہین رسالت ہوگی، سب بے ادبی ہوگی، اور اس بے ادبی کا نقصان تمہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں۔ اب جو فقہا نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ جو ہے، جب آپ گنبد خضرا پہ جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف اس وقت کلومیٹرز کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، اس کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر آپ اگر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا عامیانہ انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ ہم گنبد خضرا سے دوسرے کنارے پہ ہیں اور یہاں کوئی مذاقہ نہیں ہے، وہاں بھی اونچی آواز سے گفتگو کرنا بے ادبی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ پھر اگر کوئی شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہا ہے تو اس کو حدیث پڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مضمون کے درمیان اپنی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس ادب کے ساتھ پوری حدیث کو پہلے پڑھا لے، ایکسپلین کر لے، پھر جو اس نے اپنی طرف سے بات کرنی ہے وہ تب کرے۔ اگر بیچ میں اپنی بات شامل کر کے کرے گا تو یہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہوگی۔ سمجھ آئے؟ یہ آداب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ ایک صحابی اونچا سنتے تھے، مطلب ان کے کانوں میں پرابلم تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ خود بہرا ہوتا ہے وہ بولتا بھی بہت اونچا ہے، اسے لگتا ہے کہ باقی بھی سارے اونچے ہی سنتے ہیں۔ تو وہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے گئے اور گھر جا کے اتنا رونا شروع کر دیا کہ پھر کئی دن دوبارہ حضور کی مجلس میں آئے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے دریافت کیا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ نے ان کے گھر میں آدمی کو بھیجا، وہ گئے، جا کے خبر لی، پتہ چلا کہ وہ اس لیے اتنے دنوں سے گھر میں رو رہے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے میرے لیے نازل کی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں اونچی بولتا ہوں تو اللہ نے یہ مجھے متنبع کیا ہے، یہ میرے اوپر عطاب آیا ہے، یہ میرے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی نشانی اور یہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت۔ آج ہم میں، ہماری مجلسوں میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بیان کیا جائے، دیکھیے جو عالم دین ہوتا ہے نا، جب وہ مسائل بیان کرتا ہے، اگر وہ حق بیان کرنے والا عالم ہے تو وہ کسی ایک کے لیے مسئلہ بیان نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے لیے مسئلہ بیان کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، اس نے ان سب کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ مگر ہماری مجلسوں میں کچھ لوگ اس طرح سے بھی سنے جاتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے کی بات بیان کی جائے اور جس نے خود جرم کیا ہوتا ہے یا جو غلطی اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سنا کے بات کی جا رہی ہے، یہ میرے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے میرے لیے سمجھنی ہے نا تو پھر نبی علیہ السلام کے اس صحابی کی طرح سمجھے نا کہ یہ میرے لیے ہے، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کا یہ طریقہ اختیار کریں اور حق ادا کریں، تو پھر پتہ چلے کہ واقعی آپ مخلص ہیں اپنی ذات کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی۔ مگر ہمارے ہاں جاہلیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اگر گھر سے کوئی کام کر کے آئے ہیں تو بیان کرنے والے کو یہ کیا پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کے اندر کون سا جرم پایا جا رہا ہے؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور معاشرے کے حالات بیان کر رہا ہے نا۔ تو اگر آپ کو یہ سنائی دے رہا ہے کہ یہ چیز تو میرے اندر بری تھی اور یہ بیان ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو مجھے تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور یہی اس صحابی رسول نے کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی، ان کو حوصلہ دیا، اور جو احکام آئے تھے اور جو طریقہ کار تھا اس کو ایکسپلین کیا، تب جا کے ان کو تسلی ہوئی اور بارگاہ رسالت مآب میں آ کے بیٹھے۔ پھر سنیے، یعنی ادب اور حکم کی فرما برداری کا عالم۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہمیں اشد ضرورت ہوتی، پہلے تو ہم حضور کا انتظار کرتے کہ حضور خود جب مسجد میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی خدمت میں اپنا مدعا عرض کریں گے، لیکن اگر کوئی بڑی شدت کی ضرورت پڑ جاتی ہمیں تو ہم اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے حضور کے حجرے کا دروازہ بجاتے کہ اس سے اونچی آواز نہ جائے۔ اگر محبوب نے اس آواز کو سن لیا، آپ تشریف لے آئے تو فبیہا، اگر نہیں لائے تو پھر وہ انتظار کرتے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ صاحب قرآن ہے، اور آپ کی ذات کے ادب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کے کسی بڑے کو یا کسی مکہ کے سردار کو یا کسی اور شخص کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو میرے محبوب کے آداب سکھاؤ۔ غیرت اتنی ہے اللہ تعالیٰ کی عزت اور غیرت۔ آپ دیکھیے کہ محبوب کیا کہا، جہاں دل دکھ رہا ہے اور آپ کے دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کریم ڈائریکٹ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کبھی کسی بندے کے پاس بھی کوئی خبر لے کے آئے، اس کی باتیں ایویں ہی ہوتی ہیں، ادھر سے ماری، ادھر سے سنی، ادھر سے ماری، اور اس طرح کے فاسق لوگ جب خبریں لے کے آتے ہیں تو ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سن کر آگے کرنے، پھیلانے، کسی سے ڈسکس کرنے سے پہلے اس بات کی مستند طریقوں سے پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ جب تک اس کی سچائی کا یقین نہ ہو جائے کسی دوسرے کے ساتھ وہ بات نہ کریں۔ اور ایمان والوں کو اس صورت میں
آداب اور اخلاقیات سکھائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، یہ خلاف شرع بات ہے۔ یعنی آپ مذاق کرتے ہیں نا، یعنی ایک نے بات کی، آپ کے پاس سے بات کر کے چلی گئی، آپ پیچھے والی تیسری عورت سے کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ دیکھا ہے، اس کا انداز سنا ہے، وہ بات ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق۔ اسی طرح مرد مردوں کے مذاق نہ اڑائیں، عورت عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور فرمایا کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھے ہوں۔ اچھائی کا معیار تمہارے پاس تو نہیں ہے نا، اچھائی کا معیار اللہ کے پاس ہے، اور تم اگر ایک کسی چیز کو دیکھ کے کسی کا مذاق اڑا رہے ہو تو باقی 9 چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اچھا ہو۔ لہٰذا شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، اور پھر ایک دوسرے پہ طعنہ کرنے کی اجازت نہیں دی، پھر ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنے کی اجازت نہیں دی۔ برے نام کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کا نام ٹیڑھا کر کے بلانا، جیسے غصے میں عام عورتیں کرتی ہیں، کبھی کسی کا نام سیدھا نہیں لیا، یا پھر کسی کو کسی کے عیب سے یاد کرنا، وہ کانی نے بات کی، وہ لولی نے بات کی، وہ ٹیڑھی چلنے والی نے بات کی، یعنی اس انداز میں جو بولنا ہوتا ہے اس سے بھی شریعت ہمیں منع کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ ہمیں کسی چیز کا جب پتہ نہیں ہوتا نا، کسی بندے کی گفتگو کے بارے میں یا کسی کے آنے جانے کے حوالے سے، یا کسی نے ٹائم پہ رسپانس نہیں کیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے کچھ فرض کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ کسی نے ایک وقت پہ آپ کے پاس آنا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا، اب آپ اس کی کچھ چند کمزوریوں سے واقف ہیں، وہ اپنے ٹائم پہ بندہ نہیں آیا، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے فرض کر لیا کہ مجھے پتا تھا اس نے نہیں آنا، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ اب جب آپ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کو تو کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی چیز، تو پھر ایک لمحے کے لیے تو آپ کو سوچ آئے گی نا کہ میں نے غلط سوچا تھا۔ تو طریقہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تک تمہارے سامنے کوئی ریزن نہیں آ جاتا، تمہیں حقیقت حال سے واقفیت نہیں ہو جاتی، کسی کے بارے میں بات مت کرو۔ خود سے قیافے کر کے، بدگمانی کر کے ایسا مت کرو۔ کسی نے، آپ نے کال کی کسی کو اور اس نے آپ کے پیسے دینے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے کال کی، اس نے کال نہیں سنی، دوسری دفعہ کی اس نے کال نہیں سنی، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زور سے فون پھینکا، اس نے کہا انہیں میرا فون سننا ہی نہیں، اب اس نے میرے ہاتھ آنا ہی نہیں۔ جب آمنا سامنا ہوا، آپ نے شکوہ کیا بھی میں نے اتنی کالز کی، آپ نے میرا فون نہیں سنا، اس نے کہا بھی میں تو گھر میں نہیں تھی، فون میرا گھر پڑا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا آپ کی کال کا۔ اب آپ سوچیں کہ اس نے کیا کہا، آپ نے کیا سوچا، بات بالکل اور نکل آئی نا۔ اسی طرح وہ کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس نے فون نہ سنا ہو، مگر ہم خود سے بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بدگمانی کرنے والے نے اپنے نیک اعمال اس بندے کو دے دیے اور اپنے برباد کر لیے، اس کا کیا نقصان ہوا؟ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری تربیت کی کہ ان تمام چیزوں پہ کنٹرول رکھیں، ان کو سیکھیں، ان پہ اپنی فطرت پر، اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں، اپنی سوچ اور زبان پہ پہرا لگائیں، ورنہ ان تمام چیزوں سے انسان کے اعمال برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اسی جگہ پہ، اسی صورت میں غیبت کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی اور بہن کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ تو اگر تو تمہیں اپنے کسی مردہ بہن بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے تو پھر تم اس کی برائیاں کرو، اس کی غیبت کرو، اگر نہیں تو پھر اس سے توبہ کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آدھی بات یہ کہتے کہتے کر جاتے ہیں، ایت غیبت یہ پر ان کی کریے، مجبوری ہے نا جی، گل نہ کریے تو پتہ نہیں لگتا۔ اب 2-3 بار ذکر بھی کر لیا، غیبت بھی کر لی، کوٹا بھی پورا کر لیا، تو اللہ کا حکم کیا مانا؟ سرے سے کیٹاگوریکلی جو حکم آیا ہے وہ اس بات کا ہے کہ کسی بندے کے سامنے کی جانے والی بات
جو آپ اس کے منہ پہ نہیں کر سکتے جب آپ اس کے پیچھے کرتے ہیں، وہ غیبت ہے، وہ غیبت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات اس کے اندر ہے نہیں، بات اس کے اندر ہے، اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر عیب اور برائی ہے، لیکن آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، پیچھے کہتے ہیں، تو پیچھے کہنا غیبت ہے۔ جو بات سرے سے ہو ہی نہ، وہ تو الزام ہے، وہ تو اس سے بھی برا ہے۔ تو یہ غیبت ہے، اور یہ ایسی غیبت ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس صورت میں سکھائی گئیں کہ ان کو سمجھیں اور ان سے توبہ کریں، ورنہ نتیجہ سب کا کیا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال خالی ہو جائیں گے، قیامت میں تمہارے پاس کوئی چیز رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نہیں بچے گی۔ سورۃ قاف، قاف حروف مقطعات میں سے ہے، یہ بھی سورت کا پہلا حرف ہے اور اسی کے اوپر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ مختلف انداز میں اس صورت میں آخرت کی جزا اور سزا کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، اور رکوع نمبر 15، 16، 17 اس میں آتے ہیں، جن میں بتایا گیا کہ زمانے جو مختلف گزرے ہیں ان میں رسولوں کا انکار لوگ کیوں کرتے تھے۔ جی یہ فرمایا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی قسم، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم کہ یہ کافر کسی معقول دلیل کی وجہ سے آپ کے قرآن کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ ان کو اس بات کا تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک بندہ نذیر و بشیر بن کے، رسول بن کے، ڈرانے والا بن کے آ گیا ہے، اور یہ قیامت کو مانتے نہیں ہیں، اور بس یہ صرف اس وجہ سے رسولوں کا انکار کرتے ہیں کہ کسی نئی مخلوق میں سے کوئی رسول کیوں نہیں آیا۔ ہمارے درمیان رہنے والا، پلنے والا، بڑھنے والا، جوان ہونے والا ایک بندہ جو ہے اس کو اللہ رسول کیسے بناتا ہے؟ اس وجہ سے یہ رسولوں کا ہمیشہ انکار کرتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، پچھلی ساری قومیں بھی یہی کچھ کرتی رہیں، ان پہ بھی عذاب آیا تو بچ یہ بھی نہیں سکیں گے، لیکن ان کا وقت ابھی قیامت کے ساتھ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ انسانی اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہے، یعنی کس طرح محفوظ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ چونکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو جو وسوسے اس کے اندر ہوتے ہیں نا، ابھی باہر بھی نہیں آتے اور اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہم انسان کی شاہ رگ سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی اس کے قریب ہیں، اور اس کے دائیں بائیں دو لکھنے والے بٹھا رکھے ہیں جو اس کے سارے اعمال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کوئی لفظ کسی بندے کی زبان سے نکلتا نہیں کہ اسی وقت فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور وہ کبھی مٹتا نہیں، ضائع نہیں ہوتا، ریکارڈ ویسٹ نہیں ہوتا، وہ سب محفوظ ہے، اور قیامت میں وہ سارے دفتر ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان دفتروں کو بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ یہ سارے اعمال نامے میرے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، ورنہ اللہ تو ہر چیز کو ویسے ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ عذاب آخرت سے نجات کن لوگوں کو ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم دوزخ میں گناہگاروں کو ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، اور پھر دوزخ کو مخاطب کر کے پوچھیں گے حلم تلاتی، اے دوزخ تو بھری ہے کہ نہیں؟ تو دوزخ سے آواز آئے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور ہیں تو ڈال دیں، اور ہیں تو ڈال دیں۔ دوزخ کے اندر یوں مجرم ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، اور اس وقت میں جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وہ کون پرہیزگار ہوں گے؟ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے دنیا میں ڈرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جائیں گے تو قلب سلیم لے کے جائیں گے، سلامتی والا دل، ہدایت والا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو وہاں
جنت ان کو قریب کر کے دکھائی جائے گی، اس کو آراستہ کیا جائے گا اور ان کی خوشی کو اور ان کے شوق کو بڑھایا جائے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت کے عذاب سے نجات ملے گی، اور جن کا ذکر پہلے ہو رہا ہے وہ کسی صورت بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ سورۃ الذاریات، اس سورہ مبارکہ کا نام بھی پہلے کلمہ میں موجود ہے۔ اس کا معنی ہے غبار اڑانے والی ہوائیں، یعنی جو آندھی چلتی ہے جس سے زمین کا غبار اڑ اڑ کر ہر طرف دھول اور مٹی ہو جاتی ہے۔ قیامت، جزا، سزا اور اللہ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 18 اور 19، اللہ پاک نے اس میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، جیسے غبار ڈالنے والی ہواؤں کی قسم، بارش برسانے والے بادلوں کی قسم، اور پانی پہ تیرنے والی کشتیوں کی قسم، اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر رب نے بتایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا۔ یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو قیامت اس دن آئے گی جب یہ لوگ آگ کے اوپر بھونے جائیں گے، آگ پہ جلائے جائیں گے، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ قیامت جس کی تمہیں جلدی تھی، اب بھگتو۔ مومنین کی صفات اس میں بیان ہوئی، فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو بہت تھوڑا سا سوتے ہیں اور زیادہ راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، رب کے حضور التجائیں پیش کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ایمان والوں میں موجود ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی، اور اس کے بعد مہمان فرشتوں کا ذکر کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے مہمان بن کے، مگر انہوں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھایا نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور انہی فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں کس بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ جی، پارہ نمبر 27 شروع ہوتا ہے قال فما خطبکم سے۔ اس پارے میں بقیہ سورت کے 2 رکوع، پھر سورت الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعہ، الحدید۔ اب یہ چھوٹی صورتیں ہو رہی ہیں نا پچھلے پاروں میں، تو یہ 2 3 رکوع کی صورتیں آ رہی ہیں۔ 1 اور 2 نمبر رکوع میں حضرت ابراہیم اور فرشتوں کا ذکر ہوا دوبارہ، اور پھر 5 قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم اور فرشتوں کا ذکر کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس رکوع میں بھی پھر سے ان کا ذکر کیا، اور قوم نوح اور قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، ان کا پھر مختصر ذکر کیا کہ ان کو ہمارے نبیوں کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے ہم نے تہس نہس اور نیست و نابود کر دیا۔ اگلے رکوع میں آگے اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ انسان اور جن جو ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ معروف آیت جو بہت مرتبہ آپ سنتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انسان یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو بیسک اور اصل مقصد ہے ان کی پیدائش کا وہ ہے کہ یہ میری بندگی کریں۔ میری بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پہچانیں، میری معرفت ان کو نصیب ہو، اور انہیں پتہ ہو کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، یہ تمام چیزوں کی معرفت حاصل کریں۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ سورۃ الطور میں لفظ طور
یہ بھی اس صورت کے اندر آیا ہے اور اسی نام پر صورت کا نام ہے۔ اس میں آخرت اور اس کے احوال سے باخبر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 3 اور 4 اس میں آ رہے ہیں۔ اس میں جنتیوں کی اولاد اور اہل خانہ ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اس کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلسلہ تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کوہ طور، آسمانی کتابیں، بیت معمور، آسمان اور سمندر کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر کے فرما رہا ہے کہ جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ پرہیزگار جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی خوب سیر کرو، خوب کھاؤ، خوب پیو۔ اللہ ان کی ایماندار اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ معصوم بچے جو ماں باپ کے جوانی ماں باپ کی میں مر جاتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں، تو وہ تمام بچے جو ہیں وہ اللہ کے حضور میدان محشر میں ہوں گے، اور اگر ماں باپ جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے تو پھر بھی وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، وہ ضد کریں گے اور آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ لیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں کے بچے اس طرح سے کثرت سے یا بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یا پیدائش سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو اسے اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس وجہ سے اللہ نے اس کے لیے کتنا مقام رکھا ہے۔ اعمال جنت میں جانے والے ہوں گے یا نہیں، لیکن وہ معصوم بچے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ شاعر ہیں۔ یہ لوگ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ وہی ہوگا، آپ تو یہ نہیں ہیں۔ ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی کافر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب برے دن آئیں گے، کب عذاب آئے گا۔ تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا انتظار جاری رکھو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی تمہارا انتظار تو یہ ہے کہ تم برباد کب ہوتے ہو، اور میرا انتظار یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم تباہ کب ہوتے ہو۔ سورۃ النجم، اس سورت کا نام النجم بھی اس لیے ہے کہ اس کے بھی پہلے کلمے میں لفظ یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ جب ہم شروع کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یہ ہے، اسے ایک دفعہ کوئی ٹریٹمنٹ دے دیں۔ کیا عرض کر رہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یہ ہے مکہ سے بیت المقدس تک کا، مکہ سے بیت المقدس فلسطین تک کا، یہ زمین کا جو سفر تھا اس کا ذکر وہاں ہے۔ باقی جو زمین سے آسمان تک، آسمان سے پھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت دوزخ کا دیکھنا، سدرۃ المنتہا پہ جانا، اس سے آگے جانا، پھر مکان سے لامکان میں جانا، پھر عرش معلیٰ تک پہنچنا، اور اس کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اس صورت کے اندر ہے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے معراج شریف کے موقع پہ بھی کئی مرتبہ بیان کیا، ریسنٹلی بھی معراج شریف گزرا۔ اب یہاں تو میں صرف یہ ہنٹس ہی دے سکتی ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ معراج کا واقعہ کس صورت میں ہے۔ تو ایک تو سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد سورۃ النجم میں معراج کا ڈیٹیل میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا حال بیان ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے، وہ میں نے پچھلی کئی مرتبہ آپ کے انہی دنوں میں آیت کریمہ پڑھی، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی،
اصل میں وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ مضمون ہے اس صورت کے اندر۔ اور پھر اس میں فرمایا گیا کہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچو، یعنی بچنے کی ترغیب دلائی گئی۔ فرمایا کہ تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، حالانکہ تمام فرشتے مل کر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی بات منوا نہیں سکتے، اور فرشتے تو آل ٹائم اس کی حضوری میں ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہتا تو کسی فرشتے کے اندر بھی اتنی جرأت نہیں۔ تو جب فرشتوں کے اندر جرأت نہیں تو تمہارے پتھر کے بنے بتوں کے اندر ہے، تمہارے لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے اندر یہ جرأت ہے جو تم عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم نے ان کو اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کون سیدھی راہ پہ ہے اور کون بھٹکی ہوئی راہ پہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اچھے لوگ وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں، الا یہ کہ کبھی اچانک بے خبری میں اور آؤٹ آف کنٹرول کسی صورت میں ان سے گناہ ہو جائے، تو گناہ ہو بھی جائے تو پھر بھی ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ اکڑ نہیں رہتے، اڑ نہیں جاتے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے توبہ کر لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہاں تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو انہوں نے اپنے صحیفے، اپنی کتابیں اپنی قوم کے سامنے پیش کیں اور ان کو اس کے اندر سے تبلیغ پیش کی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کے متعلق درس دیے، یہاں رکوع نمبر 7 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ القمر بھی اپنے اسی لفظ کی وجہ سے موسوم ہے جو پہلی آیت کے اندر آ رہا ہے، القمر۔ اور اس صورت میں بھی سب سے پہلے بہت خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو کائنات میں سب سے زیادہ معروف مشہور واقعہ ہے وہ اس صورت کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اتنے بڑے معجزات دکھانے کے باوجود بھی جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، اور جو معجزہ مانگنا ہوتا ہے نا، یہ ایک آخری حد ہوتی ہے، اور جس وقت اللہ پاک وہ معجزہ دکھا دیتا ہے نا، اب اس کے بعد نہ ماننے والوں کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے خود یہ معجزے مانگے، کہاں تک انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم محمد کو جادوگر کہتے ہیں، تو کسی کا جادو آسمان پہ نہیں چل سکتا، وہ زمین تک ہی ہوتا ہے، تو اس انداز سے اس کو آزما کے دیکھو کہ ہمارے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی، اور آسمان پر تو اس کی دسترس نہیں ہوگی۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا نا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد عام سے سائنسدانوں کی بھی دسترس ہو جائے گی، تو آج محمد مصطفیٰ کی دسترس کیوں نہیں؟ تو پھر جب آپ نے چاند کو ٹکڑے کر دیا، ان کے کہنے کے مطابق ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی، تو وہ پھر بھی اکڑ گئے اور نئی طرح سے الزام تراشی شروع کر دی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے، وہ تو آسمان تک پہنچ گیا۔ اب بتائیے کہ جس بندے کی ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہو، وہ کس چیز سے ہدایت حاصل کرتا ہے، کس سے وہ سیدھا ہوتا ہے؟ جی، اب اس کے بعد رکوع نمبر 9 اور 10 ہیں اس صورت کے۔ ان میں ایک تو میں نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر آ گیا، پھر قوم سمود اور قوم لوط۔ قوم لوط کس کی قوم تھی؟ کبھی کبھی سوال بھی ہو جاتا ہوتا ہے نا، قوم لوط کس کی قوم تھی؟ جی، ان کے نبی کا نام حضرت لوط ہی تھا۔ اور سمود کس کی قوم تھی؟
शाबाश, माशाल्लाह, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं आप। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, इतनी बार जिक्र हो चुका है और मैं हर बार नाम नबी के नाम के साथ दोहराती हूँ ताकि आपको याद रहे। कौम आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम है, कौम लूत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। और फिर आले फ़िरौन का ज़िक्र किया और उनकी आखिरत का मंज़र दिखाया गया। फरमाया गया कि फ़िरौनियों ने हमारी तमाम निशानियों का इनकार कर दिया, फिर हमने उनको ऐसा पकड़ा कि हमारी पकड़ से फिर कोई बच ना सका, यानी पूरा लश्कर जो समंदर में गर्क कर दिया। तो फरमाया कि ए ख़त्मुर रसूल, ए हमारे महबूब, ए हमारे प्यारे नबी, आपके ज़माने के मुशरिक उनसे अच्छे तो नहीं हो सकते ना, वो भी मुशरिक थे, ये भी मुशरिक हैं, तो ये सारे रिश्तेदार हैं, ये सारे एक जैसे हैं। और ना ही हमने उनकी निस्बत इनको कोई छूट दी है, इनकी भी पकड़ उसी तरह होगी, बस ये उस वक़्त का इंतज़ार करें। हमारा हुक्म जब आएगा तो आँख झपकने की देर भी नहीं लगेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम इनसे पहले इनसे बड़ों से निपट चुके हैं, तो ये तो उनके सामने कोई चीज़ नहीं है। तो इसके बावजूद भी कोई है नसीहत हासिल करने वाला? बेशक अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए जन्नत के बाग, जन्नत की नहरें हैं जहाँ वो हमेशा ऐश करेंगे, पायदार, मज़बूत, इज़्ज़त के मकाम में अपने कादिर मुतलक मौला के हजूर आप अल्लाह के सामने बैठे हुआ करेंगे। सूरत अर्रहमान, सुबहान अल्लाह, ये सूरत मुबारका पहली सूरतों की तरह लफ्ज़ रहमान के साथ मौसूम है और अर्रहमान से ही ये सूरत शुरू होती है। इस सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं। उरूस कहते हैं दुल्हन को, गोया इस सूरत को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। इसके अंदर इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, इतने खूबसूरत काफ़िए हैं और इतने खूबसूरत अज़कार हैं कि अगर इंसान इनको तर्जमे के साथ पढ़े तो इसके अंदर डूब जाए और वो उससे निकल ना सके। इतना लुत्फ़ आता है इसको पढ़ते हुए और इतनी खूबसूरत जो जुमला बंदी और आयात और इनका वज़न, इसीलिए इसको कुरान की दुल्हन और कुरान की ज़ीनत कहा गया। इस सूरत के उतरने का, इसको पढ़ने का, इसके मज़मून का बिल्कुल मुनफरद अंदाज़ है और ख़ूबसूरत अंदाज़ है। एक आयत को लें जो इस सूरत में बार बार आती है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये 31 मरतबा दोहराई गई है। इसका मतलब क्या है कि ए इंसान, तू अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। और फिर हर बार इस आयत और अगली आयत के दरमियान अल्लाह की किसी न किसी डिफरेंट नेमत का ज़िक्र होता है, आला तरीन नेमत का ज़िक्र होता है, दुनिया की, जन्नत की, आखिरत की। और फिर आगे कहा जाता है फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बयान किया, फिर कहा फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर दूसरी 2-3 चीज़ें बयान की, फिर कहा फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या इंसान मैं बयान करता जा रहा हूँ अपनी नेमतें, अब तू बता कौन कौन सी मेरी नेमतें झुटलाएगा, किन का इनकार करेगा, कौन सी नेमतें किसी और के दरवाजे से जाके हासिल करेगा। ये सब तो मेरी हैं, सब तो मैं अता करता हूँ। जी, तो इसमें 11, 12 और 13 ये 3 रुकू हैं। आगाज़ में अल्लाह ताला ने बताया कि रहमत इलाहिया के मशाहिदों और इसके मज़ाहिर में कुरान करीम की तालीम और इंसान को उसके पढ़ने का सलीका सिखाने का ज़िक्र आया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान ने कुरान पढ़ना सिखाया इंसान को और फिर इसको क़ुव्वत गोयाई दी, इंसान को बोलने का सलीका सिखाया, अल्फाज बने, जुमले बने और हम अपना माफ़ी ज़मीर
بہترین طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوئے۔ اور پھر سورج، چاند، ستارے، پودے، درخت، اللہ کی عبادت، آسمان، عدل و انصاف، اللہ کی ترازو، اس کا ناپ تول، اور گویا کہ ہر چیز، اور پھر جنت کی ایک ایک ٹہنی کا، ایک ایک پتے کا، ایک ایک خوشے کا، پانی کے قطروں کا، بہتی نہروں کا، بچھے ہوئے تختوں کا، تختوں کے اوپر رکھے ہوئے تکیوں کا، اور تکیوں کے آگے رکھے ہوئے جام کا، ہر چیز کا اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اور پھر ہر چیز کو بتا بتا کے، گن گن کے سامنے رکھ کے، پھر ہر بار پوچھا اب بتاؤ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اب بتاؤ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اب بتاؤ کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پھر بھی اللہ کو اپنے رب سے پیار نہیں ہوتا، لیکن پیار ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نغمہ قرآنی جب یوں نغمہ قرآنی سنیں اور سنائیں گے نا، تو پھر عشق پیدا ہوگا، پھر تجسس پیدا ہوگا، پھر سسپینس آئے گا کہ ہم دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، اس کے اندر اتریں تو صحیح، اس کے اندر کیا ہے۔ اگر صرف جو ہیڈ لائنز ہیں ان کو سننے سے اتنا لطف آتا ہے، تو حقیقت میں پڑھنے پہ کتنا لطف آئے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی ہم نے اس صفحہ ہستی پہ پیدا کیا ہے وہ سب کا سب فانی ہے، تو باقی کیا رہنا ہے؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر شے جو جہاں بھی ہے وہ فنا ہو جائے گی، تو باقی کیا ہے؟ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات جو بزرگی والی، جو اکرام والی، جو شان والی ہے، بس وہ باقی بچ جائے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کیا، آسمان کیا، ہر مخلوق مجھ سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے، اور وہ رب کل یوم ہوا فی شأن، کہ وہ ہر دن میں اپنی نئی شان کے ساتھ، اپنی نئی بان کے ساتھ، نئی آن کے ساتھ ہے، اور ہر وقت اپنی ایک شان کے ساتھ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسان کی اس کے اندر تربیت بھی کی، اور اپنی لاتعداد نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ اور پھر اسی میں جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا منظر دکھایا۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا رہتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے تب بھی ڈرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تب بھی ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تب بھی ڈرتا ہے، کوئی گناہ سامنے آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے کانپ جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے کہ نہیں میرے اندر یہ کرنے کی جرت نہیں ہے، اور جب گناہ کے موقع ایزیلی سامنے ہوتے ہیں اور اللہ کا خوف اس کو وہاں سے بھی بچا لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس بندے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اس بندے کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا ڈر رکھتا ہے، اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں، اور ان کا منظر کیا ہے؟ ہری ہری تازہ ڈالیوں سے لدے ہوئے پودے، اور دونوں باغوں میں شاندار جنت کے چشمے جاری، اور دونوں باغوں میں پھل کی 2 قسمیں، اور ان لوگوں کا انداز یہ ہوگا کہ جنت میں لگے ہوئے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے، اور ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جو ان کی کنیزیں ہوں گی اور ان کی خدمت پر مامور ہوں گی، جنہیں آج تک نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے چھوا، اور ایسے خوبصورت یاقوت اور مرجان وہاں ان کے لیے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی نیکی کا بدلہ ہے۔ تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الواقعہ، یہ سورت بھی عظیم الشان سورت ہے۔ اس سورت میں بیسک عقیدہ بعث بعد الموت کا بتایا گیا ہے، اور اس سورت کی فضیلت میں احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی زندگی میں کبھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث پاک جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورت واقعہ سکھاؤ۔ رزق کی نگرانی عورتوں کی ہوتی ہے نا، ان کے ہاتھوں سے نکل کے رزق تقسیم ہوتا ہے نا، خاندان میں، گھر میں، بچوں میں اور دیگر لوگوں میں جو وہ پکاتی ہیں، تیار کرتی ہیں، سب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ رات میں عام طور پہ مغرب کے بعد جو اولیاء کرام ہیں ان کا معمول ہوتا ہے کہ سورۃ واقعہ پڑھی جائے، تو جب اس کی عادت بنا لی جائے تو اس گھر کے اندر سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت میں لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔ کس طرح سے؟ یعنی ایک تو یہ کہ اس دن، قیامت کے دن، زمین شدت کے ساتھ ہل کر رہ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس طرح جھنجھوڑ دی جائے گی کہ زمین کے اندر کے خزانے اور کنویں کے پانی اچھل کر سب باہر آ جائیں گے۔ واخرجت الارض اثقالہا، اس کا ترجمہ ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے فضا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنائی جائیں گی۔ وہ کون ہوں گی؟ ایک ہوں گی اصحاب المیمنہ۔ میمنہ کہتے ہیں رائٹ سائڈ کو، یعنی دائیں طرف والے لوگ جو ہوں گے اللہ کے عرش کے، وہ اصحاب میمنہ ہوں گے، اور جو بائیں طرف والے ہوں گے وہ اصحاب المشأمہ ہوں گے۔ اور خاص الخاص سابقین، مقربین، جن کے اندر پہلی امتوں کے نیک وکار لوگ اور امت محمدیہ کے مقربین کو سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، پھر ان کے لیے جنت کے انعامات کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ یہ 3 جماعتیں ہوں گی جو قیامت کے دن ہوں گی، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے اور پیچھے والے جو مقرب لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے یہ جو خاص بندے ہوں گے، ان کو جو وہاں پلنگ، جو بیڈ ملیں گے، وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، سونے کی تاروں سے جڑے ہوئے ہوں گے مکمل، اور ان بیڈ کے اوپر تکیے لگا کے یہ آمنے سامنے بیٹھ کے پورا وقت ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، گپ شپ ہوگی، جو باتیں ان کو اچھی لگیں گی، جو دل کو لبھائیں گی، جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، وہ وہاں بیٹھ کے کریں گے۔ پسندیدہ میوے، من پسند پرندوں کے گوشت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم انہیں کیوں دیں گے؟ یہ دنیا میں کیے ہوئے نیک کاموں کے بدلے میں ان کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ اور اس کے بعد جہنم کی یعنی دوزخ کی جو سختیاں اور عذاب کی جو شدتیں ہوں گی، یہ کن کے لیے ہوں گی؟ بائیں طرف والوں کے لیے، اصحاب المشأمہ۔ یہ بائیں طرف والے لوگ ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ لو کی لپٹ میں کھولتا ہوا پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں دوزخ کے اندر ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ اور آج سمجھ لو کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، بس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کی، پھر ہم تمہیں زندہ بھی کریں گے، اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ تمہیں آج بات سمجھ لینی چاہیے، جب آج نہیں سمجھو گے تو پھر کبھی بھی کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ تم اس بات پہ ہی خیال کر لو کہ تم جب کھیتیوں میں جا کے بیج ڈالتے ہو، دانے ڈالتے ہو، ان دانوں کو پودے کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو، تمہارے معبود بناتے ہیں، یا میں بناتا ہوں؟ سمجھنے کے لیے تو یہی مثال بہت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بیج میں سے پودا نکال سکتے ہیں؟ آپ تو ساری زندگی بیج کو سامنے رکھ کے نا ہاتھ پہ سوچتے رہے اس کے اندر سے پودا کیسے نکلتا ہے، آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر آگے 16ویں رکوع میں اللہ پاک نے
ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کی عظمت بیان کی ہے، ستاروں کی قسم کھائی ہے کہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ کا قسم کھانا، عام بندہ جب قسم کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے؟ اپنی بات کو بہت مضبوط، بہت مؤکد کرنے کے لیے۔ تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کی تو بات پہلے ہی اتنی اعلیٰ، اتنی سچی اور اتنی بڑی ہے، تو پھر جب اتنی سچی بات والا رب قسم کھائے گا تو سوچئے کہ وہ بات پھر اور کتنی مضبوط ہوگی۔ فرمایا کہ قرآن میں ہم ان جگہوں کی قسمیں کھا رہے ہیں جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور بلا شبہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے، اور یہ لوح محفوظ میں درج ہے ہماری بارگاہ میں، اور اس کی شان یہ ہے، اس کا ادب یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاک بندہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ تو تم اس کے بارے میں غفلت برت رہے ہو، تم نے اس کے انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے کہ صبح و شام ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، اس کو نہیں ماننا۔ سوچو جب تمہاری جان یہاں سینے میں آ کے اٹک جائے گی اور تم دیکھ رہے ہوگے کہ کوئی مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، اگر تم میں طاقت ہو تو سینے میں آئی ہوئی جان کو واپس لوٹا کے دکھاؤ، اپنے معبودوں سے کہو وہ تمہاری مدد کریں۔ اگر کوئی مرنے والا نیک ہوتا ہے، ہمارا مقرب ہوتا ہے، تو اس کے لیے راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، شاندار رزق ہوتا ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہوتی ہے، اس کا نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے، فرشتے اس کا سلامتی کے ساتھ آسمانوں پہ استقبال کرتے ہیں۔ اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں کی جماعت سے ہے تو پھر اس کے لیے دوزخ کی آگ کا ابلتا ہوا پانی وہ اسے پلایا جاتا ہے اور اسے اٹھا کے دوزخ کے تندور میں پھینکا جاتا ہے۔ اور یہ کہانیاں نہیں، یہ قصے نہیں، رب فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ برحق ہے، یہ سچ ہے۔ لہٰذا آج سوچ لو، اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو، اس کو مانو، تو تم ان ساری باتوں سے بچ سکتے ہو۔ سورۃ الحدید، جس میں لفظ حدید بھی اسی صورت میں استعمال ہوا۔ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا یا سٹیل، اور انسانی زندگی میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ اس میں ایمان پہ پختہ رہنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں رکوع نمبر 17، 18، 19 اور 20 ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے دائیں بائیں قیامت کے میدان میں روشنی ہوگی، جبکہ منافقوں کے لیے ہر طرف اندھیرا اور تاریکی ہوگی۔ منافق کو مومن کی روشنی کام نہیں دے گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اپنے عمل نے کام آنا ہے۔ اور اپنے عمل کے کام آنے کی صورت کیا ہوگی؟ یہاں ایک بندہ جا رہا ہے نا، تو اس کے سامنے اس کے نیک اعمال کی روشنی ٹیوب لائٹ کی طرح جا رہی ہے، وہ آگے آگے جا رہی ہے، یہ بندہ اس روشنی میں جا رہا ہے۔ اب بھاگ کر ادھر سے بھی منافق اس کا بازو پکڑنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ لگ کے چلے جائیں۔ اب اس کا بازو بھی پکڑیں گے، اس کے ساتھ بھی چلیں گے، مگر وہ روشنی ساتھ چلنے والے کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کا نظام یہ ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کہاں ہیں۔ تو جس نے دنیا میں داؤ میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہوگی تو وہاں داؤ نہیں چلے گا۔ وہاں کی روشنی کا عالم یہی ہے، آپ چھوٹی سی ٹارچ لے لیں، یہ موبائل کی لائٹ آن کر لیں، تو جب سامنے لائٹ کریں گے تو 10 بندے بھی اس لائٹ میں چل کے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ قیامت ہے، قیامت وہ اللہ ہے، وہ اعمال کا بدلہ ہے، وہاں یہ سسٹم بالکل نہیں ہوگا۔ وہاں ہر بندے کے اعمال کی اپنی روشنی وہ خود دیکھ سکے گا، دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ اور انسانی زندگی میں لوہے کے فائدے بتائے گئے ہیں، کہ بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔
ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، فخر کرنا، دولت اکٹھی کرنا، پیسہ بنا لینا، یہ سب دھوکہ ہے۔ آخرت میں عذاب بھی ہے اور آخرت میں مغفرت بھی ہے، مگر یہ اب تمہارے بس میں ہے کہ تمہیں مغفرت کی ضرورت ہے یا عذاب کی ضرورت ہے۔ اگر مغفرت اور جنت کی ضرورت ہے تو پھر نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جو تم نے نہ کیا ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے۔ اور ہم نے تمہارے لیے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ کیوں اتارا گیا؟ کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، ایمان والوں کی پہچان کے لیے۔ پھر فرمایا گیا کہ اسلام میں ترک دنیا یعنی رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، یعنی ایسی عبادت جو جنگلوں میں جا کے کرو، دنیا والوں سے، رشتہ داروں سے معاملات قطع تعلق کر دو، کوئی لین دین نہ کرو، کوئی باقی لوگوں کے حقوق پورے نہ کرو، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوتا ہے، تو ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا کہ انہیں نبوت بھی دی، ان کو اولاد بھی دی، اور اس اولاد میں ان کی نیابت کو جاری کیا، اس اولاد کو ان کا خلیفہ بنایا۔ پھر ان کی اولادوں میں آگے کئی رسول آئے، کئی پیغمبر تشریف لائے، اور پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو وہ عیسیٰ جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم دل تھے اور بڑی مہربانی کے حامل تھے۔ ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی تو ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی، ہم نے کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ دین وہ ہے جس کے اندر تم دنیا کو ترک کر دو۔ دنیا اس کو نہیں کہتے جو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ زندگی ہے، یہ معاملات ہیں، دنیا اس کو نہیں کہتے۔ دنیا اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ وہ کوئی بھی چیز جو اللہ سے آپ کو غافل کرتی ہے وہ دنیا ہے، تو اس کی پہچان ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی رحمت سے تمہیں دگنا اجر اور روشنی عطا فرمائے گا۔ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، وہ بڑا فضل والا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔